بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، آج سے ہم آپ کی انگلش کی بک سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بک ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اوکے کلاس، سب سے پہلے ہم آپ کی انگلش کی بک میں سے ہم جو لیسن ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ سیرت النبی کیا ہے؟ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں بچوں سب سے پہلے یہ ہے کہ پری ریڈنگ کے پہلے ہم نے ریڈنگ کرنے سے پہلے یہ ہم جانیں گے کہ لسننگ اینڈ اسپیکنگ، سننا ہے اور ہم نے پھر بولنا ہے۔ ڈسکس ود ایچ ادر دیٹ واٹ گڈ ڈیڈ وی may do to help others۔ اس میں ہم نے یہ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ہم نے تبادلہ خیال کرنا ہے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے کوئک کویشچن کہ ہم نے بہت تیزی سے اس کا جواب دینا ہے۔ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹائٹل آف دا یونٹ؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس یونٹ کا جو ٹائٹل ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ان دس یونٹ وی ریڈ اباؤٹ دا لائف آف ہولی پروفٹ اینڈ ہولی پروفٹ۔ دا ہولی پروفٹ از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ Now let's start reading۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم is the last رسول of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was born in مکہ مکرمہ in a tribal named قریش۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک قریش نامی ایک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ہز فادر حضرت عبداللہ ڈائیڈ بیفور ہز برتھ اینڈ ہز مدر ڈائیڈ وین ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز اونلی 6 years old۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے اور آپ کی والدہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تب فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ ہز گرینڈ فادر حضرت عبدالمطلب ٹک کیئر آف ہم۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ وین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ریچ دا ایج آف 8، جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو ہز گرینڈ فادر پاسڈ اوے، تو ان کے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اینڈ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیم انڈر دا گارڈنشپ آف ہز انکل ابو طالب۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم helped his uncle in his successful caravan business۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کامیاب تجارتی قافلے میں ان کی مدد کی۔ پھر ہی خاتم النبیین worked with honesty and truthfulness and soon
soon earned a good reputation in a soon in a short time. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونیسٹی، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کیا اور بہت جلد ہی بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز دا موسٹ ریسپیکٹفل لیڈی آف ہر ٹائم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اپنے وقت کی بہت قابل احترام خاتون ہیں۔ She heard about Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam's reputation as being truthful, reliable and noble۔ انہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صادق اور قابل اعتماد اور جو تھی ان کی اچھائی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ So she entrusted him to take her caravan of goods to Syria and sell it۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے جو تھے تجارتی جو سامان ہے وہ مصر لے کر جائیں اور اسے بیچیں۔ ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو میسرہ occupied him۔ ان کا یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بوڑھا اور جو قابل اعتماد غلام تھا وہ ان کے ہمراہ روانہ کیا انہوں نے۔ ڈیورنگ دا ٹور، اس سفر کے دوران انہوں نے میسرہ جو کہ ان کا بہت بوڑھا اور قابل اعتماد غلام تھا، اس کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ کیا۔ میسرہ واز امپریسڈ بائی ہز integrity, strength of character and adherence to principle, amicable dealings and business abilities۔ وہ میسرہ جو تھا وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی، دیانتداری، کردار کی قوت، اصولوں کی پابندی اور دوستانہ لین دین اور کاروباری صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ On the way back from Syria کے سفر سے واپسی پر he reported everything about رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم honesty and intelligence to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میسرہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کی ایمانداری اور ان کی ذہانت کے بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، ایک رپورٹ دی۔ She too was impressed to his یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی nobility and
ان کی وہ بھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کے بارے میں جانتی، سن رکھا تھا انہوں نے بھی. اینڈ سینٹ ہم میرج پروپوزل، اور انہوں نے اپنے نکاح کی تجویز، ان کے ساتھ نکاح کی تجویز بھیجی. اینڈ became the first wife of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہوئیں. یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was immediately renowned for his integrity and even integrity. بہت جلد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو تھی ایمانداری کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو گئے، اور پھر حتیٰ کہ even his staunch enemy called him al-Sadiq, the truthful and al-Amin خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. the truthworthy one. یہاں حتیٰ کہ آپ کے دشمن آپ کو الصادق سچائی اور الامین ایمانداری کے لقب سے پکارتے تھے. Once حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم wrote a letter to the emperor Byzantine Hercules and invited him to embrace اسلام. اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازنطین کے شہنشاہ ہرکلس کو خط لکھا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. Upon reading the letter, the emperor summoned Abu Sufyan to interrogate him about the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. خط پڑھنے کے بعد شہنشاہ نے ابو سفیان کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے بلایا. ابو سفیان was the one of the fiercest opponents of Islam at that time. اس وقت ابو سفیان جو تھا وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا. Despite that he testified that the Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam spoke extremely quality of honesty. کے باوجود اس کے کہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور اعتماد کی مثالی صفات کے مالک ہیں. ایمانداری اور مثالی صفات کے مالک، ایمانداری اینڈ ٹروتھفulness اینڈ ایمانداری اور مثالی صفات کے مالک ہیں. اینڈ پریچ پیور مونوٹزم اور توحید کی خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was also a
loving father. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے باپ بھی تھے and a compassionate and trustful husband, اور ایک ہمدرد اور رحم دل ہسبینڈ بھی. He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم also showed respect towards women. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کی عزت کرنے کا مظاہرہ کیا. Throughout his life he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم always behaved well. انہوں نے اپنی ساری زندگی بہت اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے گزاری. Justice is another noble and magnificent characteristics of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جو تھے عدل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری اعلیٰ اور عظیم الشان خصوصیت ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم always advised people to be just and kind. آپ نے ہمیشہ لوگوں کو انصاف اور پسند اور مہربان رہنے کی نصیحت کی. آپ نے ہمیشہ کیا لوگوں کو انصاف پسند اور مہربان رہنے کی تلقین کی. یعنی انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو اور پھر ہر ایک کے ساتھ رحم کرو اور کسی کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرو. Once a woman from Bani Makhzum committed theft. ایک مرتبہ بنی مخروم کی ایک عورت سے چوری سرزد ہوئی، یعنی اس نے چوری کی. ڈیو ٹو ہر structure in the tribal, some prominent members came رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہ سرزد ہوئی قبیلے میں اس کے بلند مقام کی وجہ سے مشہور لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے and medicated on her behalf to save her from punishment. ان کے پاس گئے اور اس کو سزا سے بچانے کے لیے اس کی طرف سے سفارش کی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی سفارش کی. رسول اللہ خاتم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم refused to forgive her crime due to her worthy status and expressed displeasure saying آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی ان سے بچانے کی ان کی طرف سے حامی بری. آپ نے اس کے دنیاوی مرتبے کی وجہ سے اس کا جرم معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہتے ہوئے بہت اپنی ناراضگی کا اظہار کیا.
اظہار کیا کہ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوزڈ، انہوں نے اپنی یہ کہتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مینی آ کمیونٹی رائنڈ اٹ سیلف ان دا پاسٹ as they only punished the poor and ignored the officials of the extra excellent ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بہت سے قبیلوں کے جو خود کو تباہ کیا، کیونکہ وہ صرف غریبوں کو سزا دیتے تھے اور بلند مرتبہ لوگوں کو گناہوں کو معاف کر دیتے تھے، اور بلند مرتبہ لوگوں کی جو تھے گناہ ان کو معاف کر دیتے تھے یا ان کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ دا لائف آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم a role model for us، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے، and we can learn many things by following his code of conduct، ہم ان کے ضابطۂ اخلاق کی پیروی کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کے ضابطۂ اخلاق کی پیروی کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، which will make us successful in this world and the world hereafter، جو ہمیں اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ Now your lesson has complete. You subscribe me, like me, and comment in the comment section after seeing my whole lesson.